جن کو یہ گورنمنٹ آف انڈیا سے کل مانگنا ہے کہ صاحب ہمیں جیل نہیں لے جانا ہے، کیوں؟ ان کے خلاف کیس ہے، کرپشن کے کیس ہے، فروٹ کرپشن کے کیس ہے. تو اس لیے ہمیں سوچنا پڑے گا کیا ہم ان جماعتوں کو آگے آج پھر ووٹ دیں؟ ایک بار ایک نئی جماعت ہم آپ کے سامنے آئے ہیں. ہم کوئی روایتی سیاست دان نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، میں کوئی سیاست دان نہیں ہوں. میرے ساتھ سیاست دان ہیں، میں نہیں یہ کہوں گا کہ جو میرے ساتھی ہیں یہ سب زمین سے جڑے ہوئے سیاست دان ہیں، لیکن میں ایک عام آدمی ہوں، آپ کی طرح سامنے آیا ہوں کہ لوگوں کی خدمت کروں. موقع دیں گے اللہ کے فضل سے، آپ کبھی شرمندہ نہیں ہو جائیں گے. اور ایک وعدہ کروں گا کہ عدل و انصاف، چونکہ یہاں میں آج میجورٹی دیکھ رہا ہوں اپنے مسلم سماج کی ہے، عدل و انصاف مجھے کسی سے سیکھنا نہیں ہے. ہمیں حضرت عمر فاروق نے سکھایا ہے کہ عدل و انصاف سے سیکھنا ہے. اور اس عدل و انصاف میں ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہے، پہلے ہمیں ان کا سوچنا ہے. یہی ہے نا اسلام، یہی کہتا ہے کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کی عزت کرو، اس مذہب کی عزت کرو. لیکن یہاں پیش کیسے کرتے ہیں؟ یہاں کہتے ہیں کہ شاید اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کو اور زندہ ہی نہیں رہنے دو. ایسی بات نہیں ہے. یہ تو امن کا مذہب تھا، اور امن کے مذہب کو ہی ہم سب مانتے ہیں. جو بھی جس مذہب کو مانتا ہے، ہر مذہب میں یہی لکھا ہے کہ امن شانتی ہو. بھائیو، اس سرکار نے روز نئے چونچے کیے ہیں. مجھے پتا ہے 3 مہینے پہلے انہوں نے زمینوں کا ایک جگہ اٹھایا. نہیں جی، آپ کے پاس سرکاری زمینیں ہیں. جن کے پاس سرکاری زمینیں ہیں ان کو یہ چھیڑیں گے نہیں، لیکن غریبوں کو تنگ کریں گے. اس وقت بھی ہم گئے گورنمنٹ آف انڈیا میں، ہوم منسٹر سے بات کی، اور مجھے خوشی ہے گورنر صاحب سے یہ بھی کی، اس پہ روک لگ گیا. ایک وعدہ کرتا ہوں، 1 انچ زمین بھی کسی کو ہم آپ کی چھیننے نہیں دیں گے. اور جہاں پہ جن لوگوں کی زمین چھینی گئی ہے اور ان کے گھر اس میں تھے، یہ بھی وعدہ رہا کہ وہ واپس ان کو کرائیں گے. کیوں؟ گھر بنیادی ضرورت ہے. یہ آشیانہ ہے جو عمر بھر انسان محنت کر کے بنا لیتا ہے. انہیں یہ بھی انصاف نہیں آیا کہ یہ 2-2, 4-4, 5-5 مرلے، ان سے کیا ہوگا؟ اب اگر لوگ اجڑے ہوئے گھروں سے، علاقوں سے آئے اور انہوں نے کچھ زمین کاشت کی، بنجر زمینیں کی ہے، آپ سب جانتے ہیں یہ زمینیں بنجر تھی، آپ کی محنت نے، آپ کا لہو اس میں لگا، آپ کا خون اس میں لگا، تو وہ آج آپ وہاں فصل اگا رہے ہیں. آج ان کو وہ زمینیں دکھ رہی ہیں، بہت اچھی زمینیں، لیکن ان کو وہ دن یاد نہیں ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے لہو اور پسینے سے ان زمینوں کو آباد کیا. میرے بھائیوں، یہ وعدہ ہے کہ وہ زمینیں آپ کی ہیں، اور اگر انہوں نے ملکیت آپ کو نہیں دی ہے، اس کی ملکیتی حقوق آپ کو دلا دیں گے. یہ آپ کا حق ہے، اور آپ کے بنا اور کسی کو نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور بات کہوں گا، الطاف بخاری وہ وعدہ نہیں کرتا ہے جو وعدہ پورا نہیں کر سکتا. اللہ کے فضل سے آج متبرک مہینہ ہے، میرے منہ میں بھی روزہ ہے. جو وعدہ آپ سے کریں گے اس وعدے کو نبھائیں گے، اس وعدے کو نبھائیں گے. اور وہ وعدہ یہ ہے کہ آپ کی بہبودی کے لیے کام کریں گے، ہر مذہب کی بہبودی کے لیے کام کریں گے. لیکن آپ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ نہیں، ایک بار بدلاؤ لائیں. نہیں ہوگا، نہیں، ہم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. آپ کل ہمیں نکال سکتے ہو، ہم کوئی خاندان تھوڑا ہی ہیں کہ میرے بعد میرا بیٹا آنے والا ہے، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آنے والا. اور ایک چیز یاد رکھنا، ہمارا مقدر ہندوستان سے جڑ چکا ہے. ہمارا مقدر ہمیں جتنے گاؤں دیے دلی نے دیے، لیکن مداوا بھی دلی کے پاس ہی ہے. یہ پار ہے یا مداوا کہیں لندن یا امریکہ میں ہے. ہمارے درد بھی دلی نے دیے ہیں، مداوا بھی ان کے پاس ہی ہے. ہم اتنے ہی اس ملک کے شہری ہیں جتنا کوئی اور شہری ہے اس ملک کا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم کسی سے کم ہیں، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. ہمیں معلوم ہے جب بارڈر پہ شیلنگ ہوتی ہے تو ہمارے بچے کتنا صبر کرتے ہیں. ہمیں کیا کوئی سکھائے گا کہ قربانی کسے کہتے ہیں؟ بھارت واسیوں، قربانی سیکھنی ہے تو جموں کشمیر کے لوگوں سے سیکھو، یہاں اس بارڈر کے لوگوں سے سیکھو، سامبا کے بارڈر کے لوگوں سے سیکھو، سچیت گڑھ کے بارڈر کے لوگوں سے سیکھو، پنچ کے لوگوں سے سیکھو، اوڑی کرنا کے لوگوں سے سیکھو. ہمیں کیا درس دے رہے ہو؟ بمبئی میں بیٹھ کے کیا ہمیں کوئی کہے گا، یا یو پی میں بیٹھ کے ہمیں کیا کوئی کہے گا کہ صاحب ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ آپ کو تو مواقع ملے، وسائل ہمارے
اور باہر سے لوگ آ رہے ہیں، چاہے ہماری ریت ہو، چاہے ہماری باجری ہو، اور ہمارے لوگوں کو مزدوری تک کمی نہیں۔ ہمارا جو ٹرالی والا اسی پہ اپنا گھر چلاتا تھا، آج اس کا گھر بھی بیٹھا ہے۔ میں ان باہر کے مگر بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ کا دن نزدیک آ گیا ہے۔ 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے بعد بوریا بسترا بند کر کے لکھن پور کے پار جائیں گے۔ یہ جو کام منرلز کا ہے، چاہے ریت کا ہے، باجری کا ہے، پتھر کا ہے، یہ ہمارے لوگ کریں گے، اور ان کا پشتینی حق ہے، اور ان کو یہ آگے کرنا ہے۔ ہاں، اس میں خاص خیال رکھنا پڑے گا ہمیں کہ ان لوگوں کو اب آگے پھر کوئی ایسا مگر مچ نہ آئے۔ کیوں؟ جو جماعتیں آپ کے پاس 2014 میں ووٹ لے کے گئے، انہوں نے یہ بلائیں لائی، انہوں نے آپ کی ریاست کو ایک ایک کر کے بھیجا۔ اگر نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی اور کانگریس ذمہ وار ہے، اتنی بھاجپا بھی ذمہ وار ہے۔ بھاجپا کوئی یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ یہ لوگوں نے ہماری ریاست میں 10 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا، جو لوگ اس انڈسٹری کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، ریت نکالتے تھے، باجری نکالتے تھے۔ جو ٹرالی 600 روپے میں ملتی تھی، وہ آج 3000 روپے میں ہمارے لوگوں کو مل رہی ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ بہرحال میری آپ سے یہی گزارش ہے، آپ لوگوں کی مدد سے آپ لوگوں نے ہماری ہمت بڑھائی، تو یہ جماعت 3 سال میں یہاں پر پہنچی کہ آج جموں کشمیر میں اسے مضبوط ترین جماعت مانا جاتا ہے۔ لیکن مضبوط ترین جماعت ہو کے بھی اگر لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو پاور کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ایک بار ذرا آپس میں یکجٹ ہو کے اپنی پارٹی کے حق میں ووٹ دیجیے، اور آپ کا کینڈیڈیٹ تو وہی ہے جس کو آپ جانتے ہیں ہمیشہ سے۔ آپ کا کینڈیڈیٹ تو ہم نے کوئی نیا نہیں لایا، ہم کوئی وہاں سے ادھار میں نہیں لاتے ہیں، یو پی باہر سے۔ ہمارا تو آپ کا اپنا منجیت سنگھ جی ہے، آپ کا چاہے یہاں ہم رام گڑھ میں ہیں، آپ کا اپنا ساحل ہے یا ساحل بھارتی ہے، چاہے سانبا میں ہے، لولی منگول ہے، ہم تو آپ کے ہی بچوں کو سامنے کرتے ہیں۔ اور جب آپ ان کو موقع نہیں دیں گے، ہاں آپ ان کو ووٹ دے کے کامیاب کریے، جواب دہی میری آپ کے پاس ہے، ان کی میرے پاس، لیکن آپ کے پاس میری جواب نہیں۔ آپ میری گردن پکڑ سکتے ہیں، افتاب صاحب آپ کی زبان پہ ہم نے ووٹ دیا تھا، آپ کی 72 سال ہمیں سپنے دکھائے۔ اللہ کے فضل سے ویسا نہیں کروں گا، کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، شاید آپ یہاں معاف کریں گے، کیوں؟ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، انسانی یاداشت بہت کم ہوتی ہے، اللہ تو نہیں معاف کرتا نا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں بندے تیرے گناہ معاف کروں گا، لیکن اگر میرے مخلوق کے ساتھ تم وعدہ خلافی کرو گے، ان کے ساتھ کوئی چیز ایسی کرو گے جو ٹھیک نہیں ہے، وہ میں معاف نہیں کروں گا۔ حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرتا۔ تو اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے کہ میں جو وعدہ لوگوں کو کرتا ہوں وہ وعدہ پورا ہو جائے۔ میں آپ سب لوگوں کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ آج آئے، ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ آج روزہ افطار اکٹھے سب کریں گے، دعا کریں گے، من جملہ دعا کریں گے اس ریاست کے امن خوشحالی کے لیے، آپسی بھائی چارے کے لیے، ترقی کے لیے، اور اب دلی کے ایوانوں میں دلوں میں رحم آ جائے، الیکشن جلدی ہو جائے تاکہ آپ اپنی چنی ہوئی سرکار بنائیں جس کا گریبان آپ کے ہاتھ میں ہو، اور آپ پکڑ لیں اور ان کو کہیں کہ صاحب یہ کیوں نہیں ہوا، یہ سڑک اگر ہماری تھی یہ کیوں نہیں ہوئی، آج اگر اختیاری تھی بجلی کیوں نہیں ہے، آج اگر کوئی دوسری چیز ہے، کل بیساکھی ہے، اس دن یہ چیز ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کرے ہم سب وہ وعدے پورے کریں جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ لوگوں کا شکریہ۔ سلیم عالم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا کہ